گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، لوح بھی تو قلم بھی تو، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن ترقی اردو شاخ میسور کی یہ پہلی نشست ہے۔ میں سید شفیع احمد، صدر انجمن شاخ میسور، آپ سے مخاطب ہوں۔ بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہمارے خود ریاست کے بہت سے ہمارے جو وزراء ہیں، یعنی چیف منسٹر بھی وریندر پاٹل وغیرہ، سب انہوں نے اردو میں تعلیم حاصل کی اور اردو میں ہی انہوں نے پریکٹس کی۔ تو اس سلسلے میں دھرم سنگھ رہے یا کچھ ہوئے، ایون رام کرشن ہیگڑے، سب اردو کے تعلق سے ان کی کوششیں جاری رہی۔ تو ریاست میں بہت سے اچھے سے پروگرام بھی ہوئے۔ میسور میں ہمارے 1957 میں اس کی شاخ میسور میں قائم ہوئی۔ تو اس میں سلیم تمنا اسلام ہو، ڈاکٹر خضر علی خان ہیں، پھر اور ہمارے دوسرے شعراء حضرات ہیں، زمین داخل چاہی ہیں، معزز شاہد صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالغفار شکیل صاحب اس سیکرٹری رہے، اچھا کام ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد سید منظور احمد نے اس کی باغ ڈور سنبھالی، تو تقریباً 40 سے زیادہ برسوں تک انہوں نے کام کیا اس کے سلسلے میں۔ اور میسور کو جو بھی ادبی شخصیات آتی انجمن کے تحت آتی ہیں، اور گوپی چند نارنگ ہو یا دوسرے ہو، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اور میسور میں سب سے پہلے منظور صاحب کے زمانے میں اچھے کام بھی ہوئے، تو وہاں پہ خطاطی کا ایک مرکز قائم ہوا، اور اردو کمپیوٹر کا سینٹر بھی میسور میں قائم ہونے کا تھا، لیکن دوسری جگہ وہ چلا گیا۔ پھر بھی جو خطاطی کے نمونے تھے، منظور صاحب نے اچھے خطاط کو دلی سے یہاں پہ شفٹ کیا۔ اس میں جناب خلیل کرناٹکی صاحب ہیں، مشہور خطاط، تو انہوں نے یہاں پہ سکھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو افضل صاحب ہیں، دادا بولتے ہیں، تو وہ اور ساتھ ساتھ بہت سے جو خطاط حضرات ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنا فن دوسروں پہ منتقل کیا۔ تو ایک اچھی، آپ دیکھ رہے ہیں میسور میں بہت سے اسکولوں میں بھی، بہت سے ٹیچرس ہیں، اساتذہ میں بھی خطاطی کے جو ہی یہ ہیں۔ اور ہمیں اس خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے میجسٹک اسکول میں بھی ہمارے منور صاحب ہیں، یہ بھی اچھے خطاط ہیں، حکیم سعید صاحب ہیں، یہ بھی خطاط میں شامل ہیں ہمارے۔ تو ہم انشاءاللہ ہمارا پاس کم چل رہا، تو میں کہہ رہا تھا کہ انجمن ترقی اردو کے تحت اس سب کام ہو رہے تھے۔ تو اب تھوڑی دنوں سے تھوڑی سست روی ہو گئی تھی، غیر فعال ہو رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایجنگ ہوتی ہے، وہ زیادہ لوگوں کی جو ہے اس میں دلچسپی کم ہوتی گئی، تو میرے خیال سے اس کا یہ ہو گیا۔ تو بہرحال جناب عبداللہ صاحب اتھر شیموگی نام کی کوششوں سے پھر ایک بار اسے ریویو کرنے کا، لیکن اس بات میں ہمیں میسور والوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ یہی منظور صاحب کی کمیٹی تھی جنہوں نے شیموگا میں جا کے قائم کی۔ شیموگا میں جو اردو کی کمیٹی قائم ہوئی انہی کی کوششوں سے، لیکن یہ خود تعطل کا شکار ہو گئی۔ تو بہرحال اتھر صاحب کو پھر میسور آنا پڑا، میسور کی بجائے جو ہے پھر ریاست کا بھی دورہ کرنا پڑا۔ میسور کی جو ریاست کی پوری جتنی بھی یہ
تاریخ اردو کے کام کرنے کے لیے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے، اسے فعال کرنے کے لیے، اسے زندہ کرنے کے لیے جنہوں بھی کوشش کریں تو یہ نام رہے گا ان کا تاریخ میں. تو بہرحال الحمدللہ ایک نئی کمیٹی بن کر ہے. تو اس کے جو عہدیدار ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو سب سے پہلے میں صدر ہوں، ہمارے محترم سید احمد راحیل صاحب اور نعمت اللہ صاحب یہ اس کے نائب صدور ہیں، اور خاص معتمد ہمارے سید عتیق الرحمان ہیں، ڈاکٹر سید عتیق الرحمان. پھر اس کے بعد شریک معتمد ڈاکٹر ثریا ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کنوینر پروفیسر افروز صاحب ہیں. پھر اس کے بعد خازن محمد ادریس صاحب ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو اراکین ہیں اس میں افروز صاحب، یہ نبی جان صاحب، عارف میکری صاحب، عبد الرحمان صاحب، حکیم سعید صاحب، ختیجہ تسلیم صاحبہ، محمد رحمت اللہ، مبین طاہر صاحبہ، سید منور حسین صاحب، مومنہ مختار صاحبہ اور ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب، یہ سب خواہ ہیں. تو آج کی اس نشست میں ہم نے طے کیا ہے کہ سب سے پہلی ہماری اولین نشست تھی، کافی اچھی جو ہے باتیں ہوئی. تو اسے کیسے فعال کیا جائے، کیسے آگے بڑھایا جائے، تو اس سلسلے میں باتیں ہوئی ہیں. الحمدللہ سب سے پہلا جو کام ہو رہا ہے رکن سازی کا ہے. اس کے بعد ہماری چھوٹی سی ایک فیلیسٹیشن کا پروگرام ہے، تہنیت کا ہے ہمارے بچوں کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، اردو جو لے رہے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے بعد میسور میں یعنی خصوصاً ریاست میں جو اردو تعلیم، اردو مدارس پیچھے رہ جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری یہ کوشش ہے کہ اسے کس طریقے سے فعال کیا جائے، کس طریقے سے اور اسے زندہ کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اردو کا جو ہے زوال ہونا شروع ہے. اس سلسلے میں جو پہلے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا انجمن کا کام تاریخ اردو کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسے مشن کو آگے بڑھائیں. تو آگے اچھے سے کام ہے. بنگلور میں بھی ہمارے محمد عبید اللہ شیخ صاحب کی نے جب سے اس کی باغ سنبھالی، بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. میں نے بتایا کہ ہمارے جو جنوبی ہند میں اردو کی ابتدا اور ارتقاء اور اس کے مسائل کے تعلق سے ایک اچھا بہترین کامیاب آل انڈیا سیمینار ہوا عالمی سطح پر. تو اچھے سے مقالات جات بھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اچھی کمیٹی بنائی ہے کہ اس کے طریقے سے کہ اردو سکولز کے جو ڈراپ آؤٹس کس طرح کم کیے جائیں. تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری میسور کی اس شاخ کے لیے ایک اچھا سا پروگرام ہو. تو اس میں یہ تمام مسائل پر گفتگو ہو، ایک ورکشاپ ہو، ایک سیمینار ہو. تو پورا جو اس کی ایک طے کریں کہ پھر کیا ہمارے مسائل ہیں اور کیا ہے ہمارے جو جس طریقے سے اس کے مسائل کا حل بھی ہے. تو الحمدللہ یہ اچھی ابتدا ہے. میں چاہتا ہوں ایک اچھی ہماری ٹیم ہے. ہمارے بزرگ سید عبدالرحمان صاحب، ہمارے پروفیسر صاحب نعمت اللہ صاحب اور پروفیسر ہمارے افروز صاحب، عتیق الرحمان صاحب ڈاکٹر. تو ان طریقے سے ایک اچھی سی ہماری کمیٹی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کام کریں. اور ایک بات جتنے بھی ہے ایک ہماری ایک جہتی سے ہم کام کریں گے، اور ہمارا ایک ہی نظم اللہ ہے کہ اردو کے کاز کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں. بات اردو کی ہو رہی ہے تو تحریک کی حد تک ہم فکر کی حد تک دیکھ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر نوجوانوں میں دن بدن اردو سے کوسوں دوری اختیار کریں. تو اس سلسلے میں نوجوانوں کو خرید کرنے کے لیے آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال دور گزر گیا ہے، جو نئے ایک نسل لائن آپ کا جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایسا کچھ کریں جو ہر نوجوانوں میں ایک اشتیاق پیدا ہو کہ ہم بھی اردو سیکھیں. جی انشاءاللہ صحیح بات آپ نے بتایا کہ جو بچوں کو یعنی اردو کی طرف سے جو بھی کام راغب ہوں، تو ہم اس کے پر یہی تو ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھائیں. کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرس ہیں یا پروفیسرس ہیں، ان کی طرف سے ہم بات چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اور اس سلسلے میں ہمارے جو محترم تنویر سیٹھ صاحب نے جنہوں نے یہ کمیٹی تشکیل دینے میں بڑا اچھا رول ادا کیا، انہوں نے یہ کمیٹی کو جو ہے ایک ریکمینڈ کر کے بھیجا ہے. تو ان کی بھی خواہش ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں نا، تو الگ سے ونگز قائم ہو، ویمنس ونگ ہو، یوتھ کا ونگ ہو، اور ہر ایک چیزیں جو 5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر ثریا بڑا اچھا اسے یاد بھی کر لیے ہیں کہ مکتب سے مقصد تک. تو ہمارا جو ہے نا سیٹھ صاحب کا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے مکتب سے مقصد ہو ہمارا. تو اچھی باتیں ہماری ہیں. ضرور ہماری بچوں کے تعلق سے ان میں بیداری بھی ہماری ضروری ہے، کیونکہ ہم جو ہیں چراغ بسا رہے ہیں، گل ہوتے جا رہے ہیں. اب جو نئے آگے ہیں وہ آگے آنا ہے.
بچوں کو آگے بڑھانا ہے. اور ایک سب سے اہم بات کیا ہے, میسور کا جو ماحول ہے, سب سے پہلے شہر میسور دارالسرور اس زمانے میں, ٹیپو سلطان کے زمانے میں اردو کا مرکز تھا, تو دور ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اب ہمیں غنیمت ہے کہ ہمارے جو ہیں سید ارمان راحل صاحب جیسے استاد شاعر ہمارے ساتھ درمیان ہیں, لیکن ساتھ ختم ہوتے جا رہی. ہماری خواہش ہے, ہماری ایک چاہتے ہیں کہ تک بندی بھی کیوں نہ ہو, لیکن سب سے پہلے اردو کے عروج سے اور اس سے بھی ان کو واقف کرایا جائے. تھوڑی سی شعر و شاعری, کیونکہ آپ نے بتایا کہ بچوں کو جو ہے نا ذرا شعر و شاعری پر بہت رغبت ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے. آپ جی ممبر سازی کے لیے ہر ہو سکتا ہے. ہمارا بھی سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے طے کیا ہے, سب سے پہلے ہم آج بیٹھے ہیں تو ہم پہلے ایک جو ہے اکٹھا ہو جائیں, ہم ترتیب میں ہو جائیں, پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ بات کریں گے. آپ نے بتایا, حالانکہ آج یہی بات میں کرنے والا تھا کہ ہر ایک کو 5 جو ہے ممبرس کی جو ہے ذمہ داری دی جائے, لیکن ہمارے جو ممبران ہیں انہوں نے وہ محسوس کیا کہ خود ہم جو ہے ایک ترتیب میں آ جائیں, تو اس کے بعد ان کا ہماری جو ہے وہ ہے. اور اس کے ساتھ آپ بتائیں نا, چاہے وہ شعر شاعری ہو اور یا افسانہ ہو, تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی. اور جو ہے نا ایک جو بھی ہماری کوشش ہوگی بچوں کے تعلق سے ہی ہمارا ہے, کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہے, تو کریں گے انشاءاللہ. پینٹنگ کا بھی ہو, یعنی ہم بھی ویسے بھی کریں گے, چھوٹے چھوٹے ڈرامے بھی کریں گے, یا کیونکہ ہمارا وہ اکیڈمی اس میں جو وہ بھی ہے. تو جس طریقے سے ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے والد صاحب جو ہے اچھے شاعر بھی تھے, خلیل بیوہ صاحب, تو اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ایک سوال رہا, اردو سے بہت سارے اسٹوڈنٹس دور ہوتے جا رہے ہیں, اردو پڑھنے والوں کی کمی ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں, ماں باپ کا خیال. ماں باپ آج کل جو ہیں اپنے بچوں کو کمائی کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے اردو پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا بول کے ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی یہ بات, اس لیے وہ لوگ جو ہے اردو چھوڑ کر دوسری زبانوں کی طرف جا رہے ہیں. جیسا کہ راحل صاحب نے بتایا کہ جو ہے اردو والے اردو نہیں پڑھیں گے تو اور کیا کریں گے. تو جب تک ان کو اپنے مذہب پر جو ہے ان کے مذہب پر جو ہے معلومات حاصل کرنا ہے, تو ہماری زبان ان کو کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو خیر اس لحاظ سے جو ہے میں میری سبکدوشی کے بعد جو ہے میں نے ایک کام بیڑا اٹھایا ہے. ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد سے جو ہے ان کی جو ہے نصاب کے تحت جو ہے سرٹیفکیٹ کورس ہے, وہ شہر میسور میں جو ہے میں نے قائم کیا. پھر اس کے بعد میں آس پاس کے شہروں میں بھی جو ہے اس کو جو ہے میں پھیلایا ہوں. کووڈ سے پہلے 7 سینٹرز یہاں پر تھے, لیکن کووڈ کے بعد میں جو ہے اس سے بھی جو ہے ذرا نظر لگ گئی. اس کے بعد میں جو ہے اب میوا سینٹر جو ہے ہمارا مرکز ہے. انشاءاللہ میجک سینٹر میں بھی ہے, ریگل سینٹر میں بھی جو ہے ہم کام کیے ہیں. وہاں کے بچوں کو جو ہے جو اردو نہیں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو جو ہے وہاں اردو پڑھانے اور یہ کورس قائم کر کے سرٹیفکیٹ دینے کا یہ جو ہے کام ہمارا چل رہا ہے. اس سلسلے میں جو ہے ہماری اپنی کوشش جو ہے اردو کے فروغ کے واسطے باقاعدہ چل رہی ہے. انشاءاللہ اس انجمن کے تحت اور بھی لے کر جو ہے ہم جو ہے بہت آگے ترقی کریں گے, یہ میری امید ہے. شکریہ. عزیز ساتھیوں, آج ہم مجمع منتر خوض کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. جیسے کہ ہمارے صدر صاحب نے فرمایا, ایک زمانے سے جو ہے ایک زمانے تک میسور میں بڑی فعال انجمن تھی, کام بھی بہت ہے, اور اکابرین اردو کے آتے رہے, ان سے فیض ہم اٹھاتے رہے. ایسا کہ حالات اب ذرا بدلے ہوئے ہیں. اس میں اب ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے. انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم ملا ہے, اور جنہوں نے یہ مہیا کیا ہے پلیٹ فارم, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے. اسے دوبارہ اس سے جو ہے ہم ہمت کر کے یہ کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور آپ تمام سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا بھرپور تعاون کریں, اور ہمیں رائے مشورہ اگر ہے تو وہ بھی ہے جو ہے صدر صاحب کو یا سیکریٹری صاحب کے ذریعے سے وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ زبان
ہماری اردو زبان جو ہے ہمارا دینی سرمایہ بہت حد تک اس میں منتقل ہو چکا ہے. جو اردو نہیں جانتے انہوں جو ہے دینی سرمایہ سے بالکل دور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ پورے تفاسیر جتنے بھی ہیں سب اردو میں منتقل ہو چکے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اسلام خود جو ہے اردو میں ہے یہ بھی جو ہے وجہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اردو کو زیادہ سے زیادہ ہم فروغ دیں، محنت کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں اور ہماری دینی اور دنیاوی جو فلاح ہے اسے حاصل کرنے کی جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اردو بڑی اہم زبان، بڑی شیریں زبان ہے. ایک مرتبہ گوہر طریقی صاحب نے کہا تھا کہ اردو میں شیرینی اس لیے بھی ہے کہ یہ عربی کے گود میں پل کر فارسی کا دودھ پی کر یہ پلی ہے، فارسی کا دودھ پی کر عربی کی گود میں پلی ہے. تو یہ رہ کر مجھے جو ہے وہ آپ کا قول یاد آتا ہے. واقعی یہ زبان جو ہے بڑی شیریں زبان ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ انجمن ترقی اردو ہند بہت سالوں سے جو ہے میسور، شہر میسور میں جو ہے کوئی کام جو ہے انجمن ترقی اردو سے نہیں ہو رہا ہے. تقریباً جو ہے 10 سال سے جو ہے کچھ بھی کام ہی نہیں ہوا ہے. تو جیسا کہ ایک نئی ابتدا ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے ہمارے یہاں اس کے اغراض و مقاصد بھی جو ہے دیے ہیں جس کے تحت ہمیں کام کرنا ہے. لیکن ہر علاقے کے اندر ہر سطح پر جو ہے مسائل الگ الگ جو ہے ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ہم جو ہے شہر میسور کی بات کریں تو جو ہے کیونکہ میں ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں اور جو ہے کالجوں کے جو حالات ہیں اردو سے جڑے ہوئے، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں. جیسا کہ ہمارے جو اردو جس کی مادری زبان ہے وہ جو پڑھنے والے ہیں اس کے اندر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 80% لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے انہیں پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے. لیکن زبان جو ہے مادری زبان ہے لیکن انہیں اس کے بارے میں پڑھنا لکھنے سے واقف نہیں ہے. کیونکہ میں جب کالجز میں دیکھتا ہوں تو جو ہے ہمارے جو مسلمانوں کے جو طالب علم ہیں اس میں جتنے بھی جو آتے ہیں ان کی جو زبان ہے وہ یا تو ہندی ہوتی ہے یا تو جو ہے کنڑا ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے یہ جو اتنے جتنے زیادہ جو ہندی اور کنڑا کی طرف جا رہے ہیں ان کی جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے. اگر وہ لوگ جو ہے ہندی اور کنڑ کے بجائے اردو میں آ جائیں تو جو ہے اردو جو ہے آٹومیٹک جو ہے وہ ترقی کرے گی. تو ہمیں اس کے پیچھے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گا میں کہ پہلے جو ہے جب ہم میسور کا ذکر کریں گے تو تقریباً جو ہے 8-10 کالجز کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر اردو تھی، جس کے اندر JSS کالج ہے، ودیا ورتکا کالج ہے، بنمیاس کالج ہے، اور جو ہے یہ سب کالجز میں جو ہے اب جو ہے آتے آتے جو ہے پوری جو ہے ختم ہوتے آ رہی ہے. اب جو ہے 2-4 کالجز کے علاوہ کہیں بھی جو ہے اردو جو ہے نہیں ہے. تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اتنی جو انجمنیں ہیں میسور میں وہ اس وقت کیا کر رہی تھی جبکہ یہ سب ڈپارٹمنٹ جو ہے شعبے جو اردو کے بند ہو رہے تھے اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے. کیونکہ اگر جو ہے اسی وقت اس کی فکر کرتے اور اسے بچانے کا کچھ کام کرتے، اقدام کرتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی. تو کیونکہ ایک بار جب شعبہ چلے جاتا ہے پھر سے لانا بہت مشکل ہے، اور آج کے حالات میں تو جو ہے اور مشکل ہے. کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے زبان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہم جو ہے ابھی بھی غافل ہیں، لیکن جو ہے ہمیں جو ہے اس طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. الرحیم، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج پھر ایک بار ہمارے انجمن ترقی اردو کا ریوائو ہوا ہے اور بہت سے جوشیلے اور بہترین لوگ جو ہے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی ترقی کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور خصوصاً اردو مدارس میں ہم جو ہے وہاں جو ہے تجربہ گاہیں کریں گے، وہاں کے بچوں کو سنواریں گے، ان کو قواعد وغیرہ سے واقف کرائیں گے. اور میں نے دیکھا تھا کہ بہت سے کالجوں اور اسکولوں میں اردو تو پڑھتے ہیں بچے، تلفظ نہیں آتا ان کو اچھی طریقے سے، معنی معلوم نہیں ہوتے، اور اساتذہ بہت سے اسکولوں میں نہیں ہیں، کالجز میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو طالب علموں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے
मैं घर में खुसूसन उनके लिए ट्यूशन वगैरह का इंतज़ाम करता था। इंशाअल्लाह वो भी हम इंतज़ाम करेंगे, और जो स्कूलों में या कॉलेजेस में असातिज़ा नहीं हैं उन बच्चों को उनको जो है उनको उर्दू को सुधारने के लिए, तरक्की में लाने के लिए, अच्छे जो है नंबरात हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, इस नई कमेटी से आपकी क्या उम्मीद है वापस आए? जी, इस नई कमेटी से आपकी क्या उम्मीद है वापस आए? हाँ, ये मुझे यकीन है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आइंदा होंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो है हम तरक्की करेंगे और उर्दू जो है न सिर्फ मैसूर शहर में बल्कि अतराफ में भी फैलाने की कोशिश करेंगे। खुसूसन कनाडा जो तालिब इल्म लिए हैं कनाडा अंग्रेज़ी कॉन्वेंट के, उनको सब उर्दू सिखाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है, एक अच्छा कदम क्या है मैसूर शहर मैसूर में एक उठाया गया है। लिहाजा अंजुमन तरक्की उर्दू मैसूर शाख का बाज़ाब्ता तौर पर शाख तो पहले से है, मगर आज उसमें एक जान डाली गई है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसकी महक दूर दूर तक फैलेगी, ये उम्मीद है। मैसूर शहर में, जो कि इसे शहर क्या कहूँ, ये तहजीब का गहवारा रहा है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें वही तहजीब, वही महक और वही रमख क्या है इसमें दिखाई देगी। मैसूर शहर में इस वक्त जो उर्दू की जो सूरत हाल है वो वैसी कोई खुशाइंद बात तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी इसमें तब्दीलियां होना है। दरअसल क्या है, प्रोग्राम, सेमिनार, मुशायरे तो ये सब कहीं कम, कहीं थोड़े, कहीं ज़्यादा तो होते रहते हैं। उर्दू तब तरक्की करेगी जब हम उसकी बुनियादी सतह पर हम काम करेंगे। खास कर क्या है, आप प्राइमरी सतह पर LKG UKG के बच्चे के जहन में भी आप उर्दू के अल्फाज को डालना होगा, तब जाकर तरक्की। वरना मुशायरे और सेमिनार, बड़े बड़े प्रोग्राम ये सब होते रहते हैं। अब हमें ऐसे काम करना पड़ेगा कि जहां पर क्या है, पहली जमात में जब बच्चा तालिब इल्म जब पढ़ रहा है तो उससे कबल जो काम करना है इंशाअल्लाह हम वो काम भी करेंगे। मस्जिदों से बहुत काम होना है, मदरसों से बहुत काम होना है, इसलिए कि वो बुनियाद है। वो अब एक तरह से नए सिरे से ज़हन साजी की जरूरत है, तब जाकर क्या है लोग जागेंगे। अब देखिए बहुत सारी तब्दीलियां हमारी कौम में, अल्हम्दुलिल्लाह अब जागी हुई कौम है ये। इसे अब वैसे भी तो सोने का ये वो जो ढोंग कर रही थी वो सोई नहीं थी, मगर जाग चुकी है। उर्दू के सिलसिले में भी हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला दौर है वो बड़ा सुनहरा दौर होगा। मैसूर में खासकर एक मिसाली शहर रहा है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी इसके काम होंगे। हमारी अंजुमन जो आज क़याम, जो उसका असर इनू क्या है, जो तरतीब हुई है हमारे शफी अहमद साहब की सदारत में, और एक काबिल नायब सदूर साहिबान हैं, सेक्रेटरी साहब और इतने सारे मेंबर्स मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आने वाला दौर क्या है, मैं उर्दू के लिए पुरुमीद हूँ। बस इकबाल की वही बात क्या है, न हो ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखीज ऐसा है। चलो। अंजुमन तरक्की उर्दू के जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मैं सुरैया तरन्नुम सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैसूर में बहुत सारे उर्दू लिटरेरी क्लब्स मौजूद हैं, हालांकि 3 से 4 चल रहे हैं, लेकिन कोई भी एक अंडर वन रूफ जैसे बोलते हैं वैसे नहीं हुआ था। उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते जा रहे थे, उनके तरफ से क्या बोलते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, बट ये एक जो बड़ा अच्छा जैसा मिला है हमको एक प्लेटफॉर्म कि ऑल अंडर वन रूफ, चाहे वो हदीक़तुल अदब हो, बज़्म बतूल हो, फैज़ान उर्दू अदब हो, ये सारे के सारे यहाँ पे अराकीन मौजूद हैं यहाँ के। तो इंशाअल्लाह एक कोशिश रहेगी कि सब मिलकर उर्दू के वास्ते कुछ न कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाकर, जैसे सर ने बोला कि बुनियादी तौर पर राइट फ्रॉम प्राइमरी लेवल देन ओनली यू कैन स्टार्ट। जैसे हमारे MLA साहब ने एक कोट दिया हमें, मकतब से मकसद तक, मकतब से मकसद तक। इंशाल्लाह ये छोटी सी कोशिश से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जो भी है इंशाल्लाह। आपका सबका ताउन बहुत बहुत इसके लिए मायने रखता है। शुक्रिया। एक सवाल था कि
माँ की गोद पहला मदरसा होता है। बिल्कुल। तो आप खातून हैं, जी। तो खातून को देखने वाले जब वाकिफ हैं तो क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हीं के गोद से जो निकलेंगे औलाद को आने वाले दिनों में। कल भी हमारा एक प्रोग्राम था बच्चों के लिए, एक थोड़ा सा मोटिवेशन प्रोग्राम था, वहां पे मैंने फिर से वही बात की कि 10% सिर्फ मदर्स जो बायोलॉजिकल मदर्स है उससे आता है, 30 to 40% जो है मदर्स हु टीच, द टीचर्स, वहां से आता है हर बच्चे को। सो बिकॉज क्योंकि बच्चा जो है ज्यादातर टीचर से सीखता है, कि मदर के तो सिर्फ बायोलॉजिकल मदर है, वो जो जहनियत बनाता है वो सिर्फ टीचर है। तो टीचर आई थिंक इज मोर लाइक अ सेकेंड मदर हु ब्रिंग्स इन ऑल द ग्रोथ, जो जहन बनाते हैं वो बोलते हैं। तो अपब्रिंगिंग जो होती है वो ज्यादातर टीचर से, मकतब से, मदारिस से ही होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर की तजदीद नौ हुई है। उर्दू ज़बान एक बड़ी शीरीन ज़बान है, इसको आम करना, तरक्की देना, तरवीज में लाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। बस ये इतना लतीफ़ काम है, जैसे इसकी मिसाल रगे गुल से बुलबुल के पर बांधता हूँ, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधता हूँ। ये जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस नई कमेटी पर पड़ी है। इंशाअल्लाह हम इसे अच्छी तरह निभाएंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरी बात, जहाँ पर हुस्न होता है नज़ाकत आ ही जाती है। इस तरह इसको आगे बढ़ाते चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।